قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آج ہم سے رخصت ہونے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے، اور ہمیں یہ درس نصیحت بھی دے رہا ہے کہ اگر ابھی تک بھی تو خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا تو اپنے مالک سے ابھی بھی رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، وہ مالک تمہیں معاف فرما دے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ جتنے دن ہم نے گزار لیے دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور رات کو قرآن مجید کی تلاوت سننا، قیام اللیل کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوتوں کو کیا اور اللہ کے قرآن کی تلاوتوں کو سنا، اور خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کے بچوں نے اللہ کی توفیق سے قرآن مجید نماز تراویح کے اندر سنایا۔ اللہ ان کا سنانا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سینکڑوں علماء کرام کی مادر علمی جامعہ اہل حدیث لاہور اور سینکڑوں علماء کرام کے وارث شیخ الحدیث حافظ عبد الغفار روکڑی حفظہ اللہ تعالی، ان کی موجودگی میں مجھے چند کلمات کہنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں جو کچھ بھی بیان کروں آپ سنیں، ہمیں سن سنا کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس کتاب کو بڑا مقام، بڑا شان اور بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ، کوئی غلطی، کوئی کجی اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو بے عیب بنایا ہے، لا ریب بنایا ہے۔ میں اس کو اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص کتاب لکھنے والا کتاب کو لکھتا ہے اور اس کتاب کے آغاز میں ایک مقدمے کو قائم کرتا ہے، دیباچے کو لگاتا ہے اور اس کے اندر ایک بات لکھتا ہے، اے میری کتاب کو پڑھنے والوں، اس کتاب کی سطر سطر پہ غور کرو، اس کتاب کے مضامین کو دیکھو، اس کتاب کے اندر لکھی جانے والی تحریر کو دیکھو، اور اگر آپ کو اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نظر آئے، کوئی سکم نظر آئے، کوئی ٹیڑھ نظر آئے تو مجھے آگاہ کرنا، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں غلطی سے محفوظ رہا جا سکے۔ مالک کائنات نے بھی کتاب کی آغاز میں دیباچہ قائم کیا، اللہ رب العزت نے بھی مقدمہ لکھا اور اس میں کیا فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آؤ لوگوں میری کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کی سطر سطر پہ غور کرو، اس کتاب کے لفظ لفظ کو دیکھو، اس کتاب کے حرفوں پہ غور کرو، اس کی زیر و زبر پہ غور کرو۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تمہاری سوچیں جواب دے جائیں گی، تمہارے ذہنوں میں آنے والے خیالات مٹ جائیں گے، تمہاری سوچیں اور تمہاری نیتیں ختم ہو جائیں گی۔ مالک کائنات فرماتے ہیں
تم اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکتے، کوئی کجی نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ میں نے اس کتاب کو لا ریب بھی بنایا ہے، بے عیب بھی بنایا ہے۔ آئیے میں اس طرح بات کو سمجھاؤں۔ آج دنیا والے کتاب دیکھتے ہیں اور اس شخص کی کتاب کو پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں جو اچھا رائٹر ہو، جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہو، جو اچھا لکھاری ہو، جو اچھا لکھنا پڑھنا جانتا ہو، ہم اس کی کتاب کے پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے، اس کے لکھنے والے کا مقام ہے، یہ لکھنا جانتا ہے، یہ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہے۔ آئیے میں کتاب حمید کی بات کروں۔ یہ کتاب کسی دنیا والے نے نہیں لکھی، یہ کتاب کسی ڈاکٹر نے نہیں لکھی، یہ کسی ادیب نے نہیں لکھی، یہ کسی خطیب کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ مالک کائنات نے اس کتاب کو آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا اور اس بات کا تذکرہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آؤ لوگوں مل جاؤ، اس کتاب کو دیکھو، تمہیں اس کتاب میں سکم نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ کتاب مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ کم الحاکمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور آئیے دنیا کے اندر دیکھیے، تورات آئی مٹ گئی، انجیل آئی تحریف ہو گئی، زبور آئی تحریف ہو گئی۔ یہ اس کتاب کا اعجاز ہے، قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے، اس کتاب سے رہنمائی لیتے رہیں گے، اور قیامت کی دیواروں تک اس کتاب میں نہ کوئی سکم آ سکتا ہے، نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، نہ اس کے لفظ کے اندر، نہ اس کی تفسیر کے اندر، نہ اس کے ترجمے کے اندر، اس لیے کہ مالک کائنات نے اعلان کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو ہم نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کو کرنے والے ہیں۔ آئیے اس کتاب کی حفاظت مالک کائنات نے کیسے کر کے دکھائی۔ آج اندلس کی سرزمین ہے، اٹھائیے اپنی تاریخ کو، جہاں پر مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی، اور یہ وہ سرزمین ہے جب اسلام کا کمانڈر، اسلام کا سپہ سالار طارق ابن زیاد اپنی فوجوں کو لے کے آئے اور دریا کنارے اپنی کشتیوں کو جلا کے طارق نے ایک بات کہی تھی کہ ہم یہاں پہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم پلٹنے کے لیے نہیں آئے۔ اور طارق نے جبرالٹر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب ہم یا تو جام شہادت نوش کریں گے، یا اندلس کی سرزمین پہ اسلام کے پرچم کو لہرا دیا جائے گا، پیغمبر کائنات کی سنت کے پھریروں کو لہرا دیا جائے گا۔ طارق ابن زیاد نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، پیغمبر کائنات کی سنت کے پھریروں کو لہرا دیا۔ 850 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمان قرآن کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن کے مطابق، اس کا چلنا پھرنا قرآن کے مطابق، اس کی معیشت و تجارت قرآن کے مطابق۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ دستور قرآن رہا، نہ منشور قرآن رہا، نہ تعلیم قرآن رہی، قرآن کی تفہیم کو چھوڑ دیا، قرآن کی کلاسوں کو چھوڑ دیا، مدارس کو ترک کر دیا، مدارس کے اندر تعلیم لینے کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جہاں پر مسلمانوں نے 850 سال حکومت کی، اسی سرزمین پہ مسلمانوں کو دیس نکالا دیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا گیا، اور ملکہ آزابیلا پاپائے اعظم اس کے پاس پہنچا اور اس نے جا کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے مسلمانوں کو اندلس کی سرزمین سے نکال دیا، اب عیسائیت کا بول بالا ہے، اب صلیب کی حکومت اندلس کے اندر موجود ہے۔ اور اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے دین کی غیرت کو ختم کرنا چاہتے ہو، دین کی حمیت کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کی مذہبی کتابوں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی کتابوں کو ایک دریا کنارے ڈھیر کیا گیا، قرآن مجید کے نسخوں کو
ایک دریا کنارے ڈھیر کر کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ ایسے عالم میں یہ پاپائے اعظم اندلس کی سرزمین پہ گردش کر رہا، یہ گھوم رہا، اور کیا دیکھتا ہے؟ ایک گلی سے، ایک گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی۔ اس کے سپاہی ساتھ ہیں، اپنے سپاہیوں کو رکنے کے لیے کہتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھلتا نہیں۔ دروازے کے کواڑوں کو توڑنے کے لیے کہا گیا، دروازہ توڑ دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ 6 یا 7 سال کا بچہ، آنکھوں سے نبینا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب اس کے قدم رک گئے، حیران و ششدر رہ گیا، اور اس نے اس بات کا اعلان کیا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس نے اس بات کا اعلان کیا، اس نے کہا ہم قرآن کو جلا سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کو راکھ کر سکتے ہیں۔ بتائیے مسلمانوں کے بچوں کے سینوں سے قرآن کو کون نکالے گا؟ ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن سینوں میں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ دنیا اپنی طاقتیں لے کے آ جائے، دنیا اپنی قوتیں لے کے آ جائے، دنیا اپنی پاوریں لے کے آ جائے، اللہ کی قسم ہے قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے۔ جب ہم نہیں ہوں گے، آج ہمارے سینوں میں قرآن موجود ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کے جائیں گے، ہمارے بچے بھی نہیں ہوں گے، ہمارے پوترے اس قرآن کو پڑھیں گے، پوتے نہیں ہوں گے، پڑپوتے پڑھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی صبح تک قرآن آج بھی زندہ ہے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ زندہ بھی رہے گا اور تابندہ بھی رہے گا۔ قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن قرآن کو مٹا سکتے؟ اور لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا، کہا یہ قرآن اپنے پاس سے بنا کے لے آتا ہے۔ مالی کے کائنات نے چیلنج فرما دیا، کہا جاؤ تم یہ بات کہتے ہو کہ قرآن اپنے پاس سے بنائی ہوئی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کہا جاؤ اس قرآن جیسی کوئی ایک کتاب بنا کے لاؤ۔ اگر اس قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، اللہ کہتے ہیں 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سن لو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جاؤ اپنے شہداء کو بلا لو، اپنے کرنی برنی والوں کو بلا لو، اپنے بڑے مدد کرنے والوں کو بلا لو، اپنے الہوں کو بلا لو۔ اللہ کہتے ہیں اس کتاب جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور مجھے پتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان بھی ہیں، جس آگ کا ایندھن لوگ بھی ہیں۔ مالک کائنات نے اس کتاب کو یہ اعجاز دیا ہے، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں کتاب اللہ کی فضیلت کو بیان کروں، میں اس کی عظمت کا تذکرہ کروں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی وجہ سے اللہ بڑی قوموں کو عزتیں عطا کرتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی وجہ سے اللہ بڑی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کتاب کی وجہ سے ابو بکر صدیق بنا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کتاب کی وجہ سے عمر فاروق بنا ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ نے عثمان کو اتنی عظمت اور شان عطا کی ہے، نبی کا دوہرا داماد بنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ اور آیا موٹے موٹے ہونٹوں والا کالا بلال ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، منڈیوں سے بک کے آنے والا ہے، امیہ سے خریدا گیا ہے، اور یہ وہ بلال ہے اور جس قرآن سے پیار ڈالا ہے اللہ نے عزت کیا دی ہے، اور چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اس کتاب کا ایجاد ہے، اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے شان عطا کیا ہے۔
اور آج مسلمان ذلیل کیوں ہوا؟ آج مسلمان رسوا کیوں ہوا؟ ہم نے اس کتاب کو صرف بچی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے اس کتاب کو رکھ لیا۔ ہم نے کہا یہ تعویذ کی کتاب ہے، تعویذ لٹکا لیے۔ ہم نے اس کتاب کو غلافوں میں لپیٹ کے تاکوں کی زینت بنا دیا۔ ہم نے اس کتاب کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کتاب کے ترجمہ و تفسیر کو نہیں پڑھا۔ ہم نے دنیا کے علوم تو سیکھے، ہم نے دنیا کی ڈگریاں تو حاصل کی، لیکن مالک کائنات کی طرف سے آنے والی کتاب کو نہ ہم نے ترجمے کو پڑھا، نہ ہم نے تفسیر کو پڑھا۔ پیغمبر کائنات فرما رہے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی وجہ سے اللہ بڑی قوموں کو عزتیں دیتا ہے، اور بڑی قومیں اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتی ہیں۔ آئیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، کہا کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا میرے باپ کی رائے کے مطابق اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، اور جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور لوگ اگر میرے بعد اللہ نبوت کا تاج کسی کے سر پہ سجاتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پیغمبر کائنات نے اپنی زبان نبوت سے 12 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، یہ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مکہ کا گورنر بنایا، نافع ابن حارث کو مکہ کی 14 عطا فرما دی، مکہ کا گورنر بنا دیا۔ نافع ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے مکہ سے نکلے اور پیچھے ابن ابزا کو مکہ کا چودھری بنایا، مکہ کا گورنر نامزد کر کے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے سوال کیا، کہا اے نافع بتا اپنے پیچھے مکہ کی چودراہٹ کس کو دے کے آیا ہے، اپنے پیچھے نائب کس کو چھوڑ کے آیا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کہا ابن ابزا کو مکہ کا گورنر بنا کے آیا ہوں۔ فاروق اعظم نے سوال کیا، کہا من ابن ابزا، ابن ابزا کون ہے؟ کہا ابن ابزا ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے پہ تیوریاں آئیں، کہا اے نافع تجھے سیانہ سمجھتا تھا، تو نہیں جانتا مکہ چودھریوں کا شہر، مکہ وڈیروں کا شہر، مکہ نمبرداروں کا شہر، اور مکہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، جہاں سے کائنات والوں کو رہنمائی ملتی ہے، اس مکہ کے اندر تو ایک غلام کو گورنر بنا کے آ گیا۔ اور جانتے ہو نافع ابن حارث رضی اللہ تعالی نے کیا کہا تھا؟ کہا اے عمر، اے امیر المؤمنین میری بات کو سنیے، ابن ابزا صرف غلام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایک ڈگری بھی ہے، ایک اعزاز بھی ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ کہا انہ قاری لکتاب اللہ انہ معلم الفرائض۔ اے امیر المؤمنین ابن ابزا قرآن کا قاری بھی ہے، ابن ابزا معلم، یہ وراثت کے علم کو جاننے والا بھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے یہ بات سنی، آسمان کی طرف چہرے کو اٹھایا، کہا مجھے پیغمبر کائنات کا وہ فرمان یاد آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جو غلاموں کو مرتبے دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو گرے ہوئوں کو اٹھاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بے آسراؤں کو آسرا دیتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو کمزوروں کو طاقتور بناتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ناتوانوں کو جرت دیتی ہے، حمیت دیتی ہے، کفار کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بندہ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کتاب کو گلے کا ہار اور سنگار بنا لیتا ہے، مالک کائنات مرتبہ یہ عطا کرتا ہے، اللہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آئیے اس کتاب کی عظمت کو سمجھیے۔ ہم نے صرف سمجھ لیا اس کتاب کو ناظرے کے ساتھ پڑھو، ہاں پڑھنا چاہیے، اس کتاب کے ناظرے کے ساتھ پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ پیغمبر کائنات کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے
آپ نے فرمایا اس بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا فلا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ آپ نے فرمایا الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف۔ آپ نے فرمایا جو الف لام میم پڑھ لیتا ہے مالک کائنات اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے بھی، اور لوگوں یہ صرف کتاب ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں، کتاب سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کو سمجھیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ وادی عقیق کے اندر جائے اور اس وادی کے اندر 2 صبح موٹی تازی اونٹنیاں بما ساز و سامان اس کو مل جائیں؟ اللہ کے رسول کون نہیں چاہتا یہ موٹی تازی اونٹنیاں مفت کے اندر بما ساز و سامان مل رہی ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 2 قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ ان 2 موٹی تازی اونٹنیوں سے اس قرآن کو اس کے لیے زیادہ بہتر بنا دیتا ہے۔ جو 3 پڑھتا ہے وہ 3 اونٹنیوں سے زیادہ، جتنی آیتیں بڑھاتے جائیں گے اتنی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جو اس کتاب کو اپنے گلے کا ہار اور سنگار بناتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہ دیکھنے کو حافظ قرآن تمہیں درویش نظر آتے ہیں، یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے، یہ مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے دین کا علم حاصل کرنے والے تجھے نظر آتا ہے، ان کے کپڑوں پہ سلوٹیں ہیں، بغیر استری کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے یہ مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے تمہیں یہ درویش نظر آتے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے ان کے مقام کو؟ تو کیا سمجھتا ہے ان کی شان کو؟ ان کے سینے میں رب کا قرآن آ چکا ہے، ان کے سینے میں پیغمبر کی حدیث آ چکی ہے۔ آئیے میرے پیغمبر فرماتے ہیں تمہیں نظر آتا ہے یہ لاہور کی گلیوں میں چل رہا ہے، یہ رحمان گلیوں میں چل رہا ہے، یہ تمہیں نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ حقیقت کیا ہے؟ مالک کائنات پروٹوکول کیا دے رہا ہے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین حقیقی طور پہ اللہ کی جنتوں کی راہوں کا راہی بن چکا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، آپ نے فرمایا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وَيَغْفِرُ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا زمین و آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں اس حافظ قرآن کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور تو عزت کرتا ہے تو کر، نہیں کرتا تو نہ کر۔ اللہ کی قسم علماء کا احترام کرے گا، ان حفاظ کا خیال کرے گا، مدرسے کے اندر پڑھنے والے ان طلباء کا خیال کرے گا۔ اللہ ان کی وجہ سے تیرے مقام کو بڑھا دے گا، اللہ ان کی وجہ سے تجھے عزت عطا کرے گا۔ دیکھ مالک پروٹوکول کیا دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے مولوی صاحب دعا کریں اللہ خیر کرے، اپنی ماں سے کہتے ہو ماں دعا کرنا رب خیر کرے، لیکن اس کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ اس کے مقام کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس حافظ قرآن کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کی گہرائیوں کے اندر دعا کرتی ہیں، چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر دعا کرتی ہیں۔ آئیے ذرا رکیے، میں یہاں پہ قرآن کا واقعہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں، نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا الحاکمین نبی سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے آئے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی بارش کے لیے دعا مانگ دیجئے تاکہ اللہ بارش کو نازل فرما دے، قحط سالی دور ہو جائے۔ نبی سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے باہر نکلے ہیں، ابھی دعا نہیں مانگی ہے، اپنے لشکر والوں کو کیا کہا؟ کہا پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی بات کیا ہے؟ ابھی ہم نے بارش کی دعا نہیں کی، ابھی ہم نے اللہ سے اپنی دعاؤں التجا نہیں کی۔ اللہ کے نبی پلٹنے کے لیے کہہ رہے بات کیا ہے؟
کہا پلٹ جاؤ، میں نے چھوٹی سی چونٹی کو دیکھ لیا ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بازو اللہ کے سامنے اٹھا کے کہہ رہی ہے اللہم اغثنا اللہم اسقنا، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، اللہ ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی سی چونٹی اللہ کے سامنے گر گڑا رہی ہے۔ اور آئیے عقیدہ سمجھیے، چونٹی کو بھی پتا ہے چھوٹا سا دماغ ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہوتا، نبی حاجت روا نہیں ہوتا، نبی بگڑی بنانے والا نہیں ہوتا، نبی بیڑیوں کو تارنے والا نہیں ہوتا، نبی بارش کو نہیں دے سکتا، نبی اولاد کو نہیں دے سکتا، اولاد دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے دے دے، اور جس کو چاہے ساری زندگی روتے رہے، رب کچھ بھی عطا نہ کرے۔ یہ چونٹی کو بھی پتا ہے حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، بیڑیوں کو تارنے والا بھی اللہ، گنج بخش بھی اللہ، رنج بخش بھی اللہ۔ نبی سلیمان سے فریاد نہیں کی، نبی سلیمان سے نہیں مانگا، اور یہ چھوٹی سی چونٹی نے تمہیں عقیدہ سمجھایا جھکنا ہے تو ایک اللہ کے سامنے، مانگنا ہے تو ایک اللہ سے، داتا ماننا ہے تو صرف ایک اللہ کو۔ جب ایک اللہ کو اپنا الہ بھی مانو گے، داتا بھی مانو گے، بگڑی بنانے والا بھی مانو گے، بیڑیوں کو تارنے والا بھی مانو گے، اللہ کی قسم ہے اللہ تیرے سارے غم دور کر کے تیری زندگی کو پرسکون بھی بنا دے گا اور خوشحال بھی بنا دے گا۔ اب یہ چونٹی ایک ہے، ایک چونٹی دعا کر رہی ہے، غور کیجئے میری بات پہ، ایک چونٹی دعا کر رہی ہے، اور نبی نے کہا پلٹ جاؤ میرے لشکر والوں، پلٹ جاؤ۔ ابھی نبی سلیمان علیہ السلام پلٹے نہیں، اللہ نے آسمان سے رحمت کی برکھا نازل فرما دی ہے۔ اور ایک چونٹی دعا کرے تو مالک آسمان سے بارش نازل فرما دے۔ اس حافظ قرآن کا عالم کیا ہے، اور اس کو دیکھ رب کتنا پروٹوکول دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بچے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو منبر پہ کھڑے ہو کے واعظ کرتے ہیں، دین کا درس دیتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کا علم دیا، دین کی تعلیم سے روشناس کروایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جتنی چونٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس حافظ قرآن کے لیے، حامل قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں، رحمت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ اور آئیے قرآن کا ایک اور اعجاز، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آ رہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ کے پیغمبر پہ قرآن آیا، فوج در فوج، لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ کے رسول نے آج مکہ فتح کر دیا ہے، بستیوں کے لوگ آئے، قبائل کے لوگ آئے، آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کرنے لگے۔ ایک قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے بھی آ کے اسلام کو قبول کیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات سمجھائی، پلٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا سنو، جب اپنے علاقے کے اندر جانا تو تم نے کیا کرنا ہے، تم میں سے جو بڑا ہے وہ اذان کہے، اور جب مصلی امامت پہ کھڑا کرنا ہے، کس کو کھڑا کرنا ہے، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، امامت پہ چودھری کھڑا نہیں ہوگا، امامت پہ وڈیرا کھڑا نہیں ہوگا، امامت پہ دنیا کا علم رکھنے والا کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ مصلی امامت پہ کس کو کھڑا کرنا ہے، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہو۔ یہ کہتے ہم اپنے علاقے کی طرف گئے، صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا، اپنے علاقے کی طرف پلٹے اور کیا دیکھتے ہیں کوئی بندہ قرآن کا حافظ نظر نہیں آتا، قرآن کو جاننے والا نظر نہیں آتا۔ ایک 6 یا 7 سال کا بچہ، ایک حدیث کے الفاظ ہے 8 سال کا بچہ، سیدنا حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نظر انتخاب پڑی تو عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پہ پڑی۔ اور یہ کون عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، مدن کے علاقے میں اونٹوں کا ایک گھاٹ تھا، لوگ آتے تھے اس گھاٹ پہ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، عمر ابن سلمہ ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے قرآن سن سن کے چند صورتیں یاد کر لی۔ اب مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی بات آئی ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، باپ بھی پیچھے ہے، چچا بھی پیچھے ہے، نمبردار بھی پیچھے ہے، چودھری بھی پیچھے ہے، وڈیرا بھی پیچھے ہے۔ مصلی امامت پہ کون آیا؟ 6 یا 7 سال کا بچہ عمر
حماد ابن سلمہ آئے. کیوں آئے؟ اللہ نے عزت کیا دی. اور وڈیرو چودھریو اور بات سن لو، جب تک یہ بچہ اللہ اکبر کہہ کے تمہیں رکوع میں ڈالے گا نہیں، تو رکوع نہیں جا سکتا. تو ڈاکٹر ہے تب، تو انجینئر ہے تب، تو عہدے دار ہے تب، تو ڈگری ہولڈر ہے تب، جب تک یہ قرآن کا پڑھنے والا یہ بچہ تمہیں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں ڈالے گا نہیں، تو رکوع میں جا نہیں سکتا. جب تک سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے تجھے رکوع سے اٹھاتا نہیں، تو رکوع سے اٹھ نہیں سکتا. سجدے میں ڈالتا نہیں، تو سجدے میں جا نہیں سکتا. اور اگر تو ایسا کرے گا نا، اس بچے سے پہلے تو سجدے میں چلا گیا، اس سے پہلے تو رکوع میں چلا گیا، تو رکوع سے اس سے پہلے اٹھ گیا. جانتے ہو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا قریب ہے کہ کہیں تیرے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دیا جائے. یہ عزت دی ہے اللہ نے عالم دین کو، یہ مقام دیا اللہ نے حافظ قرآن کو، یہ مرتبہ دیا اللہ نے قرآن کی وجہ سے، یہ عزت دی اللہ نے کتاب اللہ کی وجہ سے. آج ہم کہتے ہیں کتاب اللہ پڑھا دیں گے، بچے کو مولوی بنا دیں گے، بچے کو قرآن پڑھا دیں گے. بچہ کھائے گا کہاں سے؟ اور یاد رکھ لو، اللہ کی قسم ہے ہمیں نہ تمہاری دولتوں کی ضرورت ہے. ہم کسی کی جیبوں کو دیکھ کے قرآن کو بیان نہیں کرتے. ہم قرآن کا وعد کسی بڑے کی بڑائی کو دیکھ کے نہیں کرتے، کسی عہدے دار کے عہدے کو دیکھ کے نہیں کرتے. اللہ کی قسم ہے اور عقیدہ مولوی کا یہ ہوتا ہے. اور جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب رزق دینے پہ بھی، اور بولو وہ رب رزق دینے پر بھی قادر ہے، وہ رب رزق بھی دے گا. ہم جب بھی بات کرتے ہیں اپنے مالک کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. اور آئیے میں اس سے بھی آگے بڑھوں. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مولوی کو، حافظ قرآن کو مقام کتنا عطا کیا ہے. ایک قرآن کو پڑھنے والا، دین کو پڑھنے والا، حدیث کو سیکھنے والا، جمعے کا دن ہوتا ہے نا، ممبر پہ آ جاتا ہے، 1 فٹ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. اور مجلس اللہ نے کیسی بنائی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ اگر بچہ موچی کا ہے، بچہ نائی کا ہے، بچہ کمی کا ہے، بچہ تیرے معاشرے کی ایسی ذات کا ہے جس کو تو سمجھتا ہے اس کا معاشرے میں مقام نہیں ہے، آج قرآن پڑھ گیا ہے، آج نبی کا فرمان پڑھ گیا ہے، آج حدیث پڑھ لی ہے، شریعت کو سینے میں سما لیا ہے، ممبر کا وارث بن گیا ہے، اور تو کہتا ہے یہ نیچ برادری کا ہے. اللہ نے ممبر پہ بٹھا دیا ہے، 1 فٹ اوپر ہے، بڑی بڑی اعلیٰ برادریوں والے جس کا تو نام لیتا ہے، یہ چودھری نیچے ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نیچے ہے، یہ جناب وزیر نیچے ہے، یہ انجینئر نیچے ہے، یہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر نیچے ہے، یہ پی ایچ ڈی ہولڈر نیچے ہے، یہ حافظ قرآن، یہ دین کا عالم 1 فٹ اوپر کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ اے لوگو سنو، طہارت ایسے کرنی ہے، استنجا ایسے کرنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، تیری معیشت ہو تو ایسے، تیری تجارت ہو تو ایسے، تیری تجارت ہو تو سود سے پاک، تیری معیشت ہو تو سود سے پاک. یہ تجھے ایک ایک بات سمجھا رہا ہے. نماز میں جھکنا ایسے ہے، کھڑے ایسے ہونا ہے، سجدے میں ایسے جانا ہے، دعا ایسے مانگنی ہے. اور تو آ کے اس سے پوچھتا ہے کل تک تو جس کو کہتا تھا یہ کمی کا بیٹا، یہ کمی کا بیٹا، یہ ماڑے کا بیٹا، آج اللہ نے منبر پہ بٹھا دیا ہے. اور جانتے ہو رب نے پروٹوکول کیا دیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ اتنی شاندار مجلس ہے، بندے آ کے بیٹھے ہیں نا، کوئی تنکا بھی نہیں ہلا سکتا. تنکا بھی ہلائے گا نا نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا چپ کر کے بیٹھ، وہ بھی لغو بات ہوگی، اللہ تیری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. لا کوئی ایسی مجلس ہے تو لا دنیا سے. یہ دیکھ رب مولوی کو پروٹوکول دے رہا، یہ دیکھ رب مولوی کو احترام دے رہا. جمعے کا خطبہ ہے، یہ خطبہ دے رہا، واز کر رہا، اور لوگ خاموشی سے سن رہے. میرے پیغمبر نے فرمایا دین کی مجلس لگی ہے، دین کی محفل سجی ہے. آپ نے فرمایا یہ دین کا عالم واز کر رہا ہے، فرشتے آ کے اس مجلس کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس عالم دین کا خطاب سنتے ہیں. اور ایک اور حدیث آپ نے فرمایا جب امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے اگر لوگ جمعے کے لیے مسجد میں آ جائے نا، ان کو اضافی ثواب ملے گا، اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا، اسی طرح مینڈے کی قربانی کا، مرغی کی قربانی کا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ثواب ملے گا. اور جانتے ہو جب امام صاحب منبر پہ آ گئے
تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تیرا پروٹوکول ختم ہو گیا، اب یہ فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، آ کے مولوی صاحب کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کا خطبہ سنتے ہیں، مولوی کا خطبہ، یہ حال میں دین کی بات سنتے ہیں۔ اور مجھے بتا تجھے اور عزت کیا چاہیے، اور علماء کا احترام کیا ہوتا ہے؟ کوئی عزت کرتا ہے تو کرے، کوئی نہیں کرتا اللہ کی قسم ہے پرواہ نہیں ہے، میرا مالک عزت کرتا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور لوگوں جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو چودھری نہیں بناتا، اس کو ایم پی ایم این اے نہیں بناتا، اور جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز نہیں کرتا، بلکہ جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کا فہم، یہ ہے قرآن کی اہمیت۔ آئیے اس قرآن کو جو ہم نے نماز تراویح کے اندر سنا، ہم نے نماز تراویح کے اندر پڑھا، ہم نے سارا رمضان پڑھا، اپنے بچوں کو اس کا معنی مفہوم سمجھائیے، اپنے بچوں کو اس کی تفسیر سمجھائیے، اسی مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کروائیے، اللہ کی قسم عالم بن کے نکلیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عالم دین کا درس دے رہا ہوتا ہے نا، دین کا واعظ کر رہا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا فرشتے آ کے گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے نا، یہ فرشتے اللہ کے پاس آسمان پہ جاتے ہیں اور جا کے اللہ سوال کرتے ہیں اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے دین کی مجلس لگی ہوئی تھی، تیرے دین کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک تیرا قرآن سنا رہا تھا، تیرے پیغمبر کے فرامین بیان کر رہا تھا، لوگ سن رہے تھے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے بتاؤ وہ بندے کیا چاہتے تھے؟ اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ سوال کریں گے میرے فرشتوں بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں، کہا اگر دیکھ لے تو کیا کریں؟ اللہ وہ اور زیادہ تجھ سے جنت کا سوال کریں۔ اللہ کا حاکمین پھر سوال کرتے ہیں، کہا بتاؤ وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ جی اللہ پناہ بھی مانگ رہے تھے، اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ سوال کریں گے بتاؤ میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اگر وہ دیکھ لے تو کیا کریں؟ اللہ تیری جہنم سے پناہ اور زیادہ مانگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ مجلس اتنی پاک ہے، یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، لائیے دنیا میں کوئی ایسی مجلس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجلس اتنی بابرکت اور پاک ہے، جو بندہ بھی اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا میں نے سبھی کے گناہوں کو معافیوں کے قلم پھیر دیے، سبھی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا اس کی نیت قرآن سننے کی نہیں تھی، اس کی نیت دین کو سننے کی نہیں تھی، وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم نہیں جانتے یہ مجلس اتنی بابرکت اور پاک ہے، اور جو ان پاک لوگوں کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ گیا میں نے ان کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اتنا مقام ملا تو کس کی وجہ سے؟ بولو ذرا کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، پیغمبر کائنات کی حدیث کی وجہ سے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں میں آخری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن کون سا دن؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لوگوں وہ دن اتنا سخت ہوگا حاملہ عورتیں حملوں کو گرا دیں گی اللہ کے ڈر کی وجہ، اللہ کے روب کی وجہ سے، اور لوگ اپنی گردنوں کو اٹھا نہیں سکیں گے، پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بے ہوشیاں تاری ہوئی ہوں گی، لوگوں پہ غشی پڑ رہی ہوگی۔ ایسے عالم میں قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اور لوگوں وہ دن اتنا سخت ہوگا بندہ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے دوست یار سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، یہ بندہ بڑا ہی پریشان حال اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ابھی حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، جانتے ہو یہ بندہ پریشان کھڑا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 2 وکیل آئیں گے، ایک دائیں کھڑا ہوگا ایک بائیں کھڑا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا کی عدالت ہو، بچے پہ قتل کا کیس ہو، آج باپ بھی کہتا ہے آج جج نے عدالت میں بیٹھنا ہے، آج تاریخ ہے، دعا کرنا رب خیر کرے، ماں علیحدہ پریشان، باپ
علیحدہ پریشان لوگوں سے کہہ رہے دعا کرنا. جج کرسی عدالت پہ آ کے بیٹھتا ہے اور اس کی گرجدار آواز گونجتی ہے, لوگ خاموش ہوتے ہیں, ہر طرف سناٹا طاری ہے, اور لوگوں یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں, وہ جو سب سے بڑی عدالت لگنے والی ہے, اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے ہوں گے, اللہ کی گرجدار آواز گونجے گی, این الجبارون این المتکبرون, اور کہاں گئے جابر, کہاں گئے ظالم, کہاں گئے دنیا کے اوپر تکبر کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے. یہ بندہ پریشان حال کھڑا ہے. آپ نے فرمایا دو وکیل آئیں گے, ایک وکیل دائیں کھڑا, ایک وکیل بائیں کھڑا, ایک وکیل سفارش کرے گا, اللہ یہ گرمیوں کے دن ہوتے تھے, لمبے دن ہوتے تھے, اللہ اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, اللہ روزہ رکھتا رہا, میں اس کی سفارش کرتا ہوں اللہ اس بندے کو معاف فرما دے. اور دوسری طرف قرآن کھڑا ہے, بڑی خوبصورت شکل میں کھڑا ہے, اور کیا کہے گا, اللہ کبھی یہ بقرہ پڑھتا تھا, کبھی یہ آل عمران پڑھتا تھا, کبھی یہ مائدہ کی تلاوتیں کرتا تھا, کبھی یہ ملک پڑھ رہا ہے, کبھی یہ رحمان پڑھ رہا ہے, کبھی یہ واقعہ پڑھ رہا ہے, کبھی یہ کہف پڑھ رہا ہے, کبھی یہ ابراہیم کی تلاوتیں کر رہا ہے. اور لوگوں یہ قرآن کی تلاوتیں کرنے والا, یہ قرآن کیا کہے گا, اللہ یہ میری تلاوتیں کرتا رہا, لوگ سو جاتے تھے, رات کی تاریکیاں چھا جاتی تھی, اللہ یہ میری تلاوتیں سنتا تھا, میری تلاوتیں کرتا تھا, اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. پیغمبر کائنات نے فرمایا اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے. آپ نے فرمایا اقرأ القرآن انہو یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابی, اور لوگوں یہ قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. اور آئیے میں قرآن کی کون کون سے اعجاز بیان کروں, میں قرآن کے کون کون سے فضائل بیان کروں. اگر تو بیمار ہے تو قرآن کو پکڑ, فاتحہ پڑھ, فاتحہ. میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے, ایک بندے کو بچھو نے ڈنگ لیا, نبی کے صحابہ وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا ہم نے بڑی دوائیاں استعمال کی ہیں, بڑے ہم نے نسخے استعمال کیے ہیں, آرام نہیں آیا, آپ کے پاس کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے تو لاؤ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے, کیا کیا, فاتحہ پڑھی, 7 مرتبہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, بچھو کے کانٹے کا اللہ نے شفا عطا فرما دی. آج شفائیں کیوں روٹ گئی ہیں, ہم نے قرآن سے ناطے توڑ لیے ہیں. اور آئیے آگے بڑھیے, قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں یہ قرآن تمہارے لیے شفا بھی ہے, یہ قرآن تمہارے لیے رحمت بھی ہے, یہ قرآن تمہارے گھروں میں برکت کا باعث بھی ہے, برکت کا ذریعہ بھی ہے. جس مقصد کے لیے پڑھو گے, اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا, بلکہ پیغمبر کائنات کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر بقرہ پڑی جاتی ہے, اور لوگ آج جادو ٹونے سے پریشان ہوتے ہو, آج لوگوں کے جناب تعویذ پہن کے چھلے کڑے اور داغوں پر ایمان رکھتے ہو, آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. نبی کائنات نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں یہ شیطان کی شیطانیت اثر نہیں کرتی, یہ جادوگروں کے جادو اثر نہیں کرتے, یہ جنات کی کارستانیاں اور ان کی شیطانیاں اثر نہیں کرتی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. آئیے اپنے بچوں کو دیجیے قرآن. قرآن صرف سر پہ رکھنے کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن عمل کی کتاب ہے, یہ قرآن دستور ہے, یہ قرآن منشور ہے, یہ قرآن تیرے ملک کے دستور کو وضع کرتا ہے, یہ قرآن تیرے ملک کے منشور کو وضع کرتا ہے. قرآن تجھے پارلیمنٹ کے طریقے اور نظم سکھاتا ہے, یہ قرآن تجھے معیشت سکھاتا ہے, تیری تجارت سکھاتا ہے. تو نے کہا صرف قرآن طاقوں میں سجا لو, تم نے کہا قرآن صرف مسجدوں کی حد تک ان کو محدود کر دو, اور قرآن اللہ کی قسم ہے دستور کی کتاب ہے, منشور کی کتاب ہے. آج ہم ذلیل اس لیے ہوئے کہ ہم نے قرآن کو دستور نہیں سمجھا, ہم نے قرآن کو منشور نہیں سمجھا, ہم نے قرآن کو مسجد میں تو ماننا, پارلیمنٹ میں نہیں ماننا, ہم نے قرآن کو مسجد میں تو ماننا, بازار میں نہیں ماننا, ہم نے قرآن کو مسجد میں تو ماننا, اپنے گھر میں نہیں ماننا. ہم نے قرآن کو مسجد کے اندر تو تسلیم کیا لیکن اپنی تجارت میں نہیں ماننا, اپنی معیشت میں نہیں ماننا, اپنے کاروبار میں نہیں ماننا. اور یہی وجہ ہے میرے کاروبار سود سے پاک نہیں ہوتے, میری تجارت, میری معیشت, میرا لین دین حرام کاموں سے پاک نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا. آج اللہ کی طرف سے ذلت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی. آؤ میرے محترم بھائیو, عزتیں چاہتے ہو
احترام چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو تو پلٹنا ہوگا اسی قرآن کی طرف۔ اور جانتے ہو وہ تو 313 تھے، ہزاروں سے ٹکرا گئے۔ جانتے ہو کیوں ٹکرائے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اس قرآن کی پاور تھی، طاقت تھی اس قرآن کی، اور چند لوگوں نے قادسیہ کے میدان میں کئی لاکھ فوجوں کو شکست دی۔ جانتے ہو کیوں؟ اسلام دنوں میں غالب آیا۔ کیوں غالب آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور آؤ میرے محترم بھائیو، قیامت کا دن ہوگا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یہ قرآن کو پڑھنے والا، یہ حامل قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ پروٹوکول کیا دیں گے؟ اللہ کہیں گے حافظ صاحب پڑھیے قرآن، اقرا اقرا پڑھیے قرآن حافظ صاحب، ورتقے اور چڑھیے، اقرا ورتقے رتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے حافظ صاحب قرآن کو پڑھیے، مرتبے چڑھیے، مرتبے چڑھتے جائیے۔ حافظ صاحب اس طرح قرآن کو پڑھیے جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ حافظ صاحب قرآن پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی جنت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حافظ صاحب مرتبے چڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے۔ آج آپ نے 30 دنوں میں، آج آپ نے اتنے پورے مہینے کے اندر قرآن کو سنا ہے۔ حافظ صاحب قرآن پڑھیں گے، مرتبے چڑھیں گے، اللہ فرمائیں گے جہاں پہ قرآن مکمل ہوگا حافظ صاحب جتنے جنت میں مرتبے چڑھ کے آئے ہو، میں نے یہ ساری زمین جنت میں آپ کے نام الاٹ کر دی۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، بلکہ حافظ قرآن کا مقام یہ ہے، نبی کائنات نے فرمایا اپنے گھر کے 10 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ فرمائیں گے حافظ صاحب ان کے بارے میں سفارش کرو اور ان کو جہنم سے نکال کے اللہ کی جنت میں لے چلو۔ مجھے بتاؤ کیا ڈاکٹر کو یہ اعزاز ملے گا؟ کیا انجینئر کو یہ اعزاز ملے گا؟ کیا ڈگری ہولڈر کو یہ اعزاز ملے گا؟ اور لوگوں میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی ڈگریاں نہ حاصل کرو، لیکن پہلے اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں اٹھائے ہوئے طہارت کے طریقے نہیں جانتے، غسل کے فرائض آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ان کی شادیوں کو 10-10 سال گزر گئے، 3-3 بچے ہیں، اور آ کے سوال بھلا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو کیا وضو ہی کفایت کر جائے گا یا اس نے غسل بھی کرنا ہے؟ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، پہلے قرآن پڑھاؤ، پہلے حدیث پڑھاؤ، پھر سب کچھ سکھاؤ۔ یہ قرآن اللہ کی قسم ہے تمہارے لیے اعجاز ہے، تمہیں دنیا میں بھی اعزاز دے گا، یہ قیامت کے دن بھی تمہارے لیے عزت کا باعث بنے گا۔ اور آخری بات، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ہر بندے نے چلے جانا۔ ایک بندہ آیا بڑا لینڈ لارڈ، فوت ہو گیا اس کا بیٹا۔ میں نے سوال کیا بھائی بزرگوں کو سپرد کر رہے ہو اللہ کے سپرد کر رہے ہو اپنے بزرگوں کو؟ ان بزرگوں نے آپ کے لیے بڑی محنت کی، آپ کے لیے سب کچھ کیا۔ کہتا ہاں۔ میں نے کہا اچھے طریقے سے رخصت کیا ہے نا بزرگوں کو، اچھے طریقے سے رخصت کیا ہے۔ حقیقت بات ہے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا حافظ صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو، جس بابے نے ساری زندگی میرے لیے محنتیں کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، یہ میرے لیے محنت کرتا رہا، لوگوں کے تانے میرے لیے برداشت کرتا رہا، میرے لیے سب کچھ لوگوں کی باتیں سنتا رہا۔ آج میں جنازے میں کھڑا تھا، مجھے جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی تھی۔ کیا دے کے جا رہے ہیں ہم اولادوں کو؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے، کیا میرے بچوں کو دعائیں جنازے کی آتی ہیں کہ میرے بعد پڑھ سکیں، میری بخشش کے لیے دعا مانگ سکیں؟ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں یار کتنی سعادت کی بات ہو، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ جب تو بیمار ہو نا، تیری اولاد ڈاکٹر کو لے کے آئے، وکیل کو لے کے نہ آئے۔ جائیدادوں کے رولے پڑ جاتے ہیں نا، جائیدادیں پہلے تقسیم کرنے، وکیل کو بلا لو۔ اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، کوئی غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو بلاؤ، حافظ قرآن کو بلاؤ، دین کے عالم کو بلاؤ۔ کیوں جی؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اللہ کے بندو ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ، کم از کم پیار سے، محبت سے، عقیدت سے تجھے غسل تو دے سکے۔ حقیقت بات ہے جب یہ عالم دین کی سمجھ رکھنے والی اولاد چھوڑ کے جاؤ گے،
اللہ کی قسم ہے تجھے پیار سے غسل دے گا، ساتھ تیرے ماتھے کو چومے گا تیرا بیٹا اور کہے گا اللہ اس بابے نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ربا میرے بابے کو معاف کر دے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے لوگوں بندے کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے، ہم مولوی صاحب کو بلاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، مولوی صاحب دعائیں کرتے ہیں، ہر عالم کے ہر بندے کے جذبات اپنے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کے دعا کرنے کے جذبات اپنے ہیں، ان کی سوچ اپنی ہے، ان کا ذہن اپنا ہے، ان کے خیالات اپنے ہیں۔ ذرا سوچو اس بات کو کہ ہم دنیا سے جائیں، ہماری چارپائی پڑی ہو اور ہمارے لیے دعائیں کرنے والا ہمارا بیٹا ہو، اور وہ بیٹا رو کے کہہ رہا اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، اللہ میرے بابے کو معاف کر دے، اللہ یہ میرا بابا میرے لیے اس نے مجھے پڑھایا، میرے لیے غربت کاٹی، میرے لیے پریشانیوں کو اس نے برداشت کیا۔ اگر تیرا بیٹا تیرے لیے مانگے گا نا اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ کی قسم ہے تیرے بیٹے کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں لٹائے گا، اللہ تیرے اوپر رحمت فرما کے تجھے معاف فرما کے تیری قبر کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نیک اولاد چھوڑ کے گیا نا، بچے کو دین کا عالم حافظ قرآن بنا کے گیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو چلا جائے گا، تین قسم کے اعمال ایسے ہیں، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں، الا ثلاثہ، تین اعمال جاری رہتے ہیں، ایک صدقۃ جاریہ، دوسرا اس کا ایسا علم جو اس کو نفع دے، حدیث بیان کی ہے، شریعت کا علم دے گیا ہے، اچھی بات کر گیا ہے، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، جتنی دیر تک لوگ عمل کرتے رہیں گے تیرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ اپنے ایک بچے کو دین کا عالم بناتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھنا ہے، اور میری اس بات کو ضرور دل و دماغ میں جگہ دینی، اگر آپ اپنے ایک بیٹے کو یا دو بیٹوں کو قرآن کا عالم حافظ بناتے ہیں، وہ ممبر پہ آ جاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، اب یہ جتنی حدیثیں بیان کرے گا نا، جتنا درس دے گا، جتنا واعظ کرے گا، تقریریں کرے گا، اور لوگ اس کی باتیں سن کے اپنے عقائد سیدھے کریں گے، نمازی بنیں گے، روزے رکھیں گے، جو کام بھی کریں گے، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ بولو ذرا یار، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اور جس بندے نے اس کو دین کی طرف لگایا ہے، اس کو ماں باپ کو بھی صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں اولاد اس کے لیے؟ اور یہیں پہ بس نہیں، یہ تو دنیا ہے، اور تو دنیا سے چلا بھی جائے گا نا، یہ تیرا بیٹا 5 وقت نماز پڑھائے گا نا، اور پڑھا کے جب ہاتھوں کو اٹھائے گا تو تیرے لیے دعا ضرور مانگے گا، اور کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میرے والدین کو معاف کر دے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا، یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، جی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور یہ بھی عزم کریں، میں آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے ہیں تو ایک بیٹے کو اللہ کے دین کا عالم ضرور بنائیں گے، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نا، ایک بچے کو دین کی طرف ضرور لے کے آئیں گے، اگر سبھی کو لے کے آئیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کم از کم آپ کا 1 یا 2 بیٹے قرآن کا عالم، قرآن کے حافظ ضرور ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کر سکیں اور اللہ ہماری قبر کو ٹھنڈا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔